السلام علیکم۔ گزشتہ چند ویڈیوز سے ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ انسان دکھ، غم اور پریشانی میں کس وجہ سے مبتلا رہتا ہے اور ان وجوہات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی سیریز میں آگے بڑھتے ہیں تو انسان کے اندر خوف کی ایک اور وجہ سینس آف انسیکیورٹی بھی ہے، یعنی کھو جانے کا خوف۔ پہلے تو پا لینے کی جدوجہد نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، اور اب اسے کھونے کا خوف دل کو چین سے نہیں رہنے دیتا۔ یعنی دولت پا لینے کے بعد اسے کھو دینے کا ڈر، شہرت کے بعد اسے قائم رکھنے کا خوف، صحت کے بعد بیماری کا ڈر، امن کے حالات میں جنگ کا ڈر، اولاد حاصل ہونے کے بعد ان کے مستقبل کا ڈر، اسی طرح طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف، اور محبت کے بعد نفرت کا خوف۔ تو الغرض ہر اچیومنٹ کے بعد ایک سینس آف انسیکیورٹی اچانک سے پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں غمگین اور بے چین کر دیتی ہے۔ حاکم کو حکومت کے چلے جانے کا ڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے رہتا ہے، اور جیسے پہلے ہم نے کہا کہ طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف۔ ہر طرح کے انسان کسی نہ کسی شکل میں خوف میں اور دکھ میں، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ ماضی میں رہ کر خوفزدہ رہتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مستقبل میں بھی جو ہے وہ سب کچھ چھن جانے کا خوف جو ہے وہ ان کے ڈر میں، ان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ سکون سے نہیں گزار سکتے۔ یہ خوف مختلف شکلوں میں ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں تو عبادت گزاروں کو عبادتوں کے رد ہونے کا خوف لاحق ہوا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ساری زندگی سفر کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیشہ حادثات کا خطرہ ہر دم ان کے دل میں سمایا رہتا ہے۔ انسان کو انسان سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، ایک انجانا خطرہ اور خوف، یعنی پہاڑ جیسی محبتیں ہونے کے باوجود بے وفائی اور دھوکے کا ایک رائی کے دانے کے برابر دل میں پیدا ہونے والا خوف ساری محبت جو ہے اس کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ اس خوف، اس غم، اس کی وجہ کیا ہے، اس انسیکیورٹی کی وجہ کیا ہے، اور اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں اس انسیکیورٹی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے اندر کا دوغلا پن۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان چھپا رکھا ہے جو کہ بہت سچا ہے، یعنی ہر عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی اس کے اندر جتنا خلوص، جتنی محبت، جتنی نفرت، کدورت، جتنی منافقت ہوتی ہے، وہ اندر بیٹھا شخص اس سے بالکل واقف ہوتا ہے، اور وہ اندر سے ہمیں آواز دے کر بتا بھی دیتا ہے کہ تمہاری اس عمل کے اندر کتنی سچائی موجود ہے۔ اور یہی شخص جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ریاکاری کی باتیں کرنے والا ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ محبت میں منافقت کرنے والا ہمیشہ محبوب کی طرف سے بے وفائی کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ ظالم کو مظلوم مظلوم سے جو ہے وہ خوف زدہ اس لیے وہ رہتا ہے۔ دولت مند کا غرور اسے غریب سے نفرت جو ہے وہ اس کی غریب کی نفرت سے خوف زدہ رکھتا ہے، کیونکہ غریب کا انتقام ہے وہ نفرت ہی ہے۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتا لیکن وہ نفرت تو کر سکتا ہے، اور نفرت جو ہے وہ محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو امیر انسان کو، دولت مند انسان کو غریب کی نفرت کا خوف رہتا ہے، اور ظالم کو مظلوم کا جو ہے وہ جو اس نے ظلم اس کے اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کا خوف رہتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمیشہ سے انسان جس کی نیتوں میں، جس کی اعمال میں، جس میں دوغلا پن ہوگا، سچائی نہ ہوگی، وہ اسی طرح سوچنے پہ مجبور ہوگا اور وہ اس کے کھو جانے کے ڈر میں، غم میں مبتلا رہے گا۔
رشتوں میں اگر دیکھیں تو کوئی انسان اگر بظاہر بہت پرخلوص رویوں کا مالک ہے، لیکن کسی رشتے کے اندر اس نے کوئی مطلب، کوئی چیز اپنے ذہن میں ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں بظاہر تو وہ پرخلوص ہے، لیکن اس کا جو موٹیو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی وہ خود اس خوف میں مبتلا ہوگا کہ یہ رشتہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اس کی اتنی حقیقت نہیں ہے، یا جیسے میں سوچ رہا ہوں میرا دوست، میرا جو سو کارڈ دوست ہے وہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہا ہوگا۔ الغرض اس خوف کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے اندر بیٹھا شخص جو سب کچھ جانتا ہے، تو اس چیز کو درست کرنے کے لیے اپنے اعمال اور نیتوں پر غور، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا۔ اپنے اعمال اور نیتوں میں خلوص اور نیک نیتی پیدا کر کے ہم سچی محبت، دولت، شہرت، حکومت سے بلا خوف لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک نظریہ کے مطابق ہمارے ساتھ ہونے والے اعمال، واقعات دراصل ہماری سوچ کا ہی نتیجہ ہیں۔ ہم ایک ایسے میگنیٹ کی طرح کام کرتے ہیں جو کہ جس طرح کی چیزیں وہ سوچتا ہے وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے، اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے۔ جیسے کہ بالکل اسی طرح کہ ایک ٹرانزسٹر ریڈیو کو جب ہم ایک خاص فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں تو وہ ارد گرد فضا میں موجود تمام فریکوینسیوں کو چھوڑ کر صرف اسی فریکوینسی کو ہماری ریڈیو پر آواز کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں منفی، مثبت، اچھے، برے تمام طرح کی فریکوینسیز موجود ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اندر کے ٹرانزسٹر کو جس فریکوینسی پر ٹیون کریں گے، ہمارے ساتھ اسی طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم اپنی فریکوینسی کو پازیٹیو رکھیں گے، اپنی فریکوینسی کو درست رکھیں گے، اپنی فریکوینسی کو مثبت رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات جو ہیں وہ بھی اسی طرح مثبت اور اچھے ہی ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہے اس دکھ اور خوف سے، جو عذاب سے نجات دلانے کی ہے، وہ ہے اللہ کے عذاب کے بجائے اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھنا، اللہ کی ناراضگی کے بجائے اللہ کی محبت سے امید لگانا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے اپنے گمان جیسا پاؤ گے، تو ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اللہ سے ہمیشہ یہی گمان کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیں بہت عذاب دے گا۔ بھائی اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کے عذاب سے بہت زیادہ وسیع ہیں، تو ہم کیوں نہیں رحمتوں کی امید کرتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی محبت کی امید رکھتے جو کہ کئی ماؤں سے کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہے؟ اگر ہم اس کی امید رکھیں گے تو ہم اس خوف سے ہم نجات پا لیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ مستقبل جو ہے وہ ایک خواب ہے، اور صرف جو حال جس سے ہم گزر رہے ہیں یہی ایک حقیقت ہے۔ خواب کی خاطر حال کو خراب کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ حال میں محنت کرنے سے ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ خوف خطرے کو ٹال نہیں سکتا، جیسے بالکل اسی طرح جیسے آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی نہیں جاتی، بلکہ خوف کو ٹالنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اب وہ عمل چاہے ہماری نیتوں کے اوپر ہو، چاہے ہماری اللہ سے امید جو ہے وہ، ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو ہم اس خوف سے، اس سینس آف انسیکیورٹی سے نجات پا لیں گے۔